السلام علیکم دوستو آج میں اپنے ایک اور پسندیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ زندگی میں اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی کامیابیاں، آسائشیں اور سہولتیں تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ناکامیاں، محنتیں اور مشقتیں نظر نہیں آتیں۔ کامیاب انسان کی جانب ہونے والا ہٹو بچو کا شور اور زندہ باد کے نعرے تو نظر آتے ہیں، مگر ان کے پیچھے ماضی میں ہونے والی تنقیدوں کا شور اور مرد آباد کے نعرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس کی مسلسل خاموش محنت کامیابی کی منزل پر پہنچاتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی، اور کام سے پہلے کامیابی تو صرف ڈکشنری میں ہی آتی ہے، جس میں لفظ سکسیس پہلے اور ورک بعد میں آتا ہے۔ ایک پروفیسر کے 100 ریسرچ پیپر ایکسیپٹڈ اینڈ پبلشڈ ہونے کے پیچھے 500 ریجیکشنز ہوتی ہیں، لیکن 100 پیپر تو سب کو نظر آتے ہیں اور 500 ریجیکشن کسی کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح مائیکل جارڈن امریکہ کا بہت مشہور کھلاڑی ہے جس نے باسکٹ بال میں ریکارڈ بنائے۔ اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی میں 9000 شاٹس کو مس کیا اور 300 دفعہ اس کو شکست ہوئی، اور 26 مرتبہ ایسے وقت میں اس کو شکست ہوئی جب اسے وننگ شاٹ کا موقع ملا اور وہ وننگ شاٹ نہ لگا سکا۔ وہ اپنی زندگی میں ناکامی پر ناکامی اور ناکامی پر ناکامی سے دوچار ہوا، تب کہیں جا کر وہ کامیاب اور ناقابل شکست ہوا۔ تھامس ایڈیسن 99 تجربوں کی ناکامی کے بعد بلب بنانے میں کامیاب ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو 99 مرتبہ ناکام ہوئے، تو اس نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں 99 ایسے طریقے جانتا ہوں جس سے بلب نہیں بن سکتا۔ اس لیے کامیابی ایک مسلسل محنت کے بعد ہی ملتی ہے، مگر انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں، ہر طرف اس کو سراہا جائے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے، کوئی اس کو برا بھی نہ کہے، اور وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ یاد رکھیں، زندگی فیس بک کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف لائک کا ہی آپشن ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں تو لائک اکثر ڈس لائک کے بعد ہی آتا ہے، ایکسیپٹنس اکثر ریجیکشن کے بعد ہی ملتی ہے، امپورٹنس اکثر اگنورنس کے بعد ہی آتی ہے، اور ڈیسٹینیشن ہمیشہ ڈیفیکلٹیز کے بعد ہی ملتی ہے۔ ویسے بھی انسان کا کردار اور شخصیت کمفرٹ زون میں نہیں بنتا، بلکہ چیلنجنگ زون میں، جس میں مجاہدہ و مشقت ہو، اس میں بنتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کو حاصل کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، اور مشکل سے مشکل کام کو بھی اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے سے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں جن پر عمل کرنے سے کسی بھی مشکل کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مائنڈ میک اپ۔ سب سے پہلے آپ اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی مشکلاتیں آئیں گی میں ان کو ہمت سے اور نمبر وار حل کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچوں گا۔ نمبر 2، کامیابی کے لیے ایک واضح مقصد رکھیں کہ بغیر واضح مقصد کے انسان خود اور اس کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بہت صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، پھر بھی وہ عام طور پر اپنے مستقبل میں بہت آگے تک نہیں جا پاتے۔ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، راستے کا بھولا ہوا مسافر تو منزل پر پہنچ سکتا ہے، مگر منزل کا بھولا ہوا مسافر کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مسافر کو اگر پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے مگر وہ راستہ نہیں جانتا، تو بھی وہ مسافر لوگوں سے پوچھ کر اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ مگر ایک مسافر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے، تو پھر وہ منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ ابھی تک اپنے کیریئر کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں تو پہلی فرصت میں اپنا واضح مقصد بنائیں، اور اگر آپ کو اس کے بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اپنے گھر کے کسی بڑے سے مشورہ کریں، کسی دوست سے مشورہ کریں، اپنے کسی خیرخواہ سے مشورہ کریں، اپنے کسی ٹیچر سے مشورہ کریں۔ مجھے تو ایک دکھ اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ رہتا ہے کہ وہ شکایتیں تو بہت کرتے ہیں کہ سر نوکری نہیں مل رہی وغیرہ، لیکن اکثر اسٹوڈنٹس مشورہ تک لینا گوارا نہیں کرتے کہ انہیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے۔ نمبر 3، ایک وقت میں ایک مقصد رکھیں کہ سکسیس ڈیمانڈ سنگلنیس آف پرپز۔ جس طرح ڈیوائیڈڈ کنگڈم جلد ہی ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے، اسی طرح ڈیوائیڈڈ مائنڈ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک وقت میں ایک ہی مقصد رکھیں اور اس پر فوکس کریں۔ نمبر 4، کامیابی کے مواقع کا انتظار کرنے کے بجائے خود مواقع پیدا کریں۔ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے بجائے فائنڈ اینڈ ڈو والی پالیسی اپنائیے۔ اچھے وقت کا انتظار مت کریں، بلکہ جو بھی وقت ہے اس کو اپنی محنت سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار دا تھنگس ٹو ہیپن، گو آؤٹ اینڈ میک دیم ہیپن. ڈونٹ ویٹ فار دا پرفیکٹ مومنٹ، ٹیک دی مومنٹ اینڈ میک اٹ پرفیکٹ. ڈونٹ ویٹ ٹو اسٹرائک ٹل دا آئرن از ہارٹ بٹ میک اٹ ہارٹ بائی اسٹرائکنگ. یہ ساری کوٹیشنز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بجائے بیٹھ کے ہم انتظار کریں، ہم خود آگے بڑھ کر اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. نمبر 5، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی سمجھ کر اس کو کرنے میں سستی نہ کریں کہ بڑی منزل بھی چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی شروع ہو کر تکمیل کو پہنچتی ہے. The man who moves a mountain begins by carrying away small stones. A journey of 1,000 miles begins with a single step. نمبر 6، کام کو ٹالنے کی عادت کو ختم کریں. کامیاب لوگ ہمیشہ منصوبے پر فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ کام کو ملتوی کر کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. نمبر 7، آؤٹ پٹ کے بجائے پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ ان پٹ پر فوکس رکھیں، کیونکہ منزل جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا آؤٹ پٹ اتنا ہی دیر سے آنا شروع ہوتا ہے. جیسے کسان ایمانداری سے بیج بوتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کا پھل 6 مہینے کے بعد ہی نظر آتا ہے. نمبر 8، زیادہ توانائی والے وقت کو زیادہ اہم کام میں لگائیں اور کم توانائی والے وقت کو آسان کام میں لگائیں. جس وقت آپ اپنے اندر زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں، جیسے صبح کا وقت، اس کو پڑھنے، سیکھنے، یاد کرنے یا اس کام میں لگائیں جس کو آپ مشکل سمجھتے ہوں. اور دوسرے وقت کو جس میں اتنی زیادہ توانائی محسوس نہیں کرتے، اس وقت کو لکھنے، نوٹس بنانے، یا اگر کوئی ویڈیو لیکچر سننا ہو یا اگر کوئی سافٹ ویئر اینڈ سیمولیشن والا کام ہے تو اس کو اس وقت میں کریں. اس سے بھی آپ کے کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی اور منزل حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. نمبر 9، مثبت ذہنی رویہ کامیابی کی بنیاد ہے. اپنی شخصیت کی کمزوریوں اور ناکامیوں پر کڑھنے کے بجائے لوگوں کی تنقید کو مثبت لے کر اپنے آپ میں بہتری پیدا کریں اور نئے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. نمبر 10، مقصد سے منزل تک پہنچنے کے لیے ان کے درمیان مسلسل محنت کا برج بنائیں. یاد رکھیں کہ کامیابی کا 1% انحصار آپ کے جذبہ عمل اور 99% کا انحصار آپ کی محنت پر ہے. ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور منزل کے قریب ہوتا ہے کہ اچانک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے ڈائیورٹ کر جاتا ہے. کتنے لوگ اس وقت ہمت چھوڑ بیٹھے جب وہ کامیابی کی منزل سے ایک قدم دور رہ گئے. حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر جو تھک کے رہ جائے منزل کے سامنے. کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں؟ اگر آپ چلتے چلتے بالکل مایوس ہو گئے ہیں تو بھی ہمت کریں، شاید اگلا ہی قدم آپ کو منزل پر پہنچا دے، اور ہر قدم پر یہی سوچ کر آگے قدم بڑھاتے رہیں. یاد رکھیں، کامیابی کی منزل کی کوئی لفٹ ایلیویٹر نہیں ہے، سب کو سیڑھیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے. یعنی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک قدم اور ایک ایک سیڑھی چڑھ کر کامیابی کی منزل تک پہنچا جا سکتا. دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ.